زن، اس کے معنی ہوتا ظلم کرنا، ظلم کرنا. ایزا جو ہے یہ اس میں تقدیر ہے مولا کے وزن پر مؤنث کا صیغہ، لیکن یا کی وجہ سے واو کے اوپر کسرہ، جیسے بیزن میں بیزن وہ بیزن ہو گئے. اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ ذوالعزہ ہونا چاہیے، لیکن یا کی وجہ سے واو کے اوپر جو ہے وہ کسرہ دے دیا. ترجمہ ہوگا یہ تو اس وقت نامناسب تقسیم یا ظالمانہ تقسیم. اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو ظالمانہ تقسیم، کیونکہ زیادہ کے معنی ظلم کے، یا غیر منصفانہ تقسیم ہے. ظالمانہ نہیں تو کم از کم جو ہے غیر منصفانہ تقسیم ہے. آیا سمجھ پائے؟ ترجمہ سمجھ پائے؟ غیر منصفانہ تقسیم چلے گئے. غیر منصفانہ تقسیم ہے یا نامناسب تقسیم ہے. جائرتن اس کا ترجمہ فرما. جائرتن کے معنی ظالمتن، ظالمانہ. زاد یزیدو سے مشتق ہے اس ظلمہ، جبکہ ظلم کرے وجارہ علیہ اور اس پر زیادتی کرے. جارہ اور ظلمہ کا ایک ہی معنی. ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ جو اصنام ہیں جن کو تم نے لات اور عزا اور منات وغیرہ کے ذریعے سے موسوم کر رکھا ہے اور ان کو معبود بنا رکھا ہے، یہ سب کے سب نرے نام ہیں، صرف نام ہی نام ہے. الا اسماء سمیتموہا، جن ناموں سے تم نے ان کو موسوم کر رکھا ہے. سمیتموہا، ان ناموں کو موسوم کر رکھا یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ نام کو موسوم نہیں کیا جاتا، اسم کو موسوم نہیں کیا جاتا، بلکہ مسمى کو موسوم کیا جاتا. سمجھا؟ اسی لیے اشارے فرماتے ہیں سمیتموہا جو ہے اصل میں سمیتم بہا ہے. ان ناموں سے تم نے مسمى کو موسوم کر رکھا. یہ یہاں جو تقدیر عبارت نکالی ہے اسی اشکال کا جواب دینے کے لیے کہ نام کو موسوم نہیں کیا جاتا بلکہ نام والے کو موسوم کیا جاتا ہے، مسمى کو موسوم کیا جاتا ہے. تو یہاں پر با محذوف ہے سمیتم بہا. انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے معبود نام دے رکھا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی عبادت پر اللہ نے کوئی دلیل اور برہان نازل نہیں فرمائی. یتبعون ما یتبعون فی عبادتها، ان کی عبادت میں یہ اتباع نہیں کر رہے ہیں مگر اٹکل کی. سمجھا نا؟ زن یہاں پر اٹکل کے معنی میں، یعنی بلا دلیل جو بات، ایسا خیال جو بغیر دلیل ہو. یہاں پر اس زن کے معنی، ایک زن ہوتا ہے علم کے مقابلے میں، یقین کے مقابلے میں. دلیل ہوتی ہے لیکن دلیل قطعی نہیں ہوتی. دلیل ہوتی ہے، دلیل قطعی نہیں ہوتی. اگر دلیل قطعی ہے تو اسی کا نام علم قطعی ہے، یقینی ہے. اور اگر دلیل قطعی نہیں ہے تو اسی کا نام ظن ہے. سمجھے؟ اس ظن کے اوپر تمام احکام کا مدار ہے. جتنے بھی احکام ہے، فروعات ہے، سب کا مدار ہے. وہ ظن جو ہے وہ قابل تعریف ہے. لیکن یہاں پر جو ظن مراد ہے، ظن سے مراد وہ ظن ہے، وہ خیال ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو. آیا ظن کا استعمال دونوں جگہ ہوتا ہے. سمجھا نا؟ خیالی بات ہے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پر وہی معنی ہے. ظن کا کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ ظن پر تو سارے احکام کا مدار ہے، جتنے بھی اخبار احاد ہیں وہ سب کے سب ظنی کہلاتے ہیں. تو ان ظن کا جو اعتبار ہوتا ہے تو ظن کا اعتبار ہوتا، احکام میں ظن کا اعتبار ہوتا ہے، اعتقادات میں ظن کا اعتبار نہیں ہوتا. اعتقادات میں علم قطعی کا اعتبار ہوتا ہے. اور یہاں پر ظن سے مراد ایسا خیال ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، اٹکل کی کا مطلب. وما تهوى الانفس، اور تم خواہشات کی اتباع کرو.
نفس جس کو چاہتا ہے اس کی اتباع کر رہے ہیں. مما زینہ لہم الشیطان، ان میں سے جس کو ان کے لیے شیطان نے مزین کر دیا. مما زینہ لہم الشیطان، یہ ماں کا بیان آگے. من انہا تشفع لہم عند اللہ، کہ یہ جو معبود ہیں، یہ جو اصنام ہیں، اللہ کے نزدیک شفاعت کریں گے. یہی ہے مزین کرنا. شیطان نے یہ دماغ میں بیٹھا رکھا ہے کہ یہ جو اصنام اور معبود ہیں یہ اللہ کے پاس شافع بنیں گے. یہ ماں کا بیان ہے. من انہا تشفع لہم وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس تو ان کے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے. یعنی قرآن کریم علی لسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبرہان القاطعی، دلیل قطعی کے ساتھ. فَلَمْ يَرْجِعُوا عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ، جو جس خیال پر یہ ہیں، جس باطل زعم کے اوپر یہ ہیں، اس سے یہ رجوع نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے رجوع نہیں کیا. یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو اصنام ہیں یہ شفاعت کریں گے. اللہ یہ فرماتا ہے ہر ایک کی خواہشات پوری نہیں کی جاتی. یہ جو تمہاری خواہش ہے کہ اصنام شفاعت کریں گے، یہ اصنام شفاعت نہیں کریں گے. تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. اصنام میں تو شفاعت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. وہ شفاعت کہاں سے کریں گے؟ حتیٰ کہ جن اشخاص میں شفاعت کی صلاحیت ہوتی ہے، جیسے انبیاء، شہداء، ملائکہ، جن میں صلاحیت ہے شفاعت کی، اگر وہ بھی شفاعت کریں اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ نہیں چاہتا ہے، اللہ کی اجازت نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، تو ان کی شفاعت بھی رد ہو جاتی ہے. اللہ کی مرضی جو ہوتی ہے اسی کے بارے میں ہوتی ہے جو مومن ہو، جس کی شفاعت کی جا رہی ہے وہ اہل ایمان ہو، اسی کی شفاعت، اسی کے بارے میں شفاعت ہو سکتی ہے. اگر اللہ کی اجازت، اچھا ہر مومن کے لیے ہر وقت شفاعت نہیں ہوگی. جب اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ کی مرضی مومن کی شفاعت ہے، اور اللہ کی جب تک اجازت نہیں ہوگی اس مومن کے بارے میں، اس وقت تک شفاعت کی صلاحیت ہونے کے باوجود شفاعت نہیں کر سکیں گے. یہ آیا سمجھ میں؟ یہ تو ان اشخاص کے بارے میں جس میں شفاعت کی صلاحیت موجود ہے. یہ اصنام میں تو شفاعت کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے. تم نے جو خواہش کر رکھی ہے یہ خواہش تمہاری بیکار ہے، یہ پوری ہونے والی نہیں. آیا سمجھتا؟ آگے کا جو مضمون ہے اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں ام للانسان لکل انسان منہم، کیا ہر انسان کے لیے، انسان یہاں پر اس میں جنس ہے، تمام انسانوں کے بارے میں، اسی لیے آگے بڑھایا لکل انسان منہم، ایک انسان نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے. ماں تمنا، جس کی وہ تمنا کرتا ہے، یعنی ماں کا بیان، یعنی ان الاصنام تشفع لهم. اللہ فرماتا ہے لیس الامر کذالک، معاملہ ایسا نہیں ہے، ہم جو ہے اس کے انکار کے لیے ہے. فللہ الآخرۃ والأولی، اس لیے کہ اللہ ہی تعالیٰ کے لیے آخرت بھی ہے، دنیا بھی. اللہ ہی کی ساری چیزیں مخلوق ہے. ای الدنیا فلا یقع فیہما الا ما یریدہ تعالی، اس لیے دنیا اور آخرت میں نہیں ہو سکتا ہے مگر وہ جس کو اللہ چاہے. سمجھا؟ اللہ جس کو چاہے گا وہی ہو سکتا ہے. فرماتے آگے اسی کہ جن میں شفاعت کی صلاحیت ہے وہ بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے. کم من ملک، کتنے ہی فرشتے ہیں، یہ کم خبریہ ہے، اسی لیے کثیر من الملائکہ سے ترجمہ فرمایا گیا. کتنے بہت سے ملائکہ ہیں آسمانوں میں. وما اکرمہم عند اللہ، کتنے معزز ہیں اللہ کے نزدیک. اللہ کے یہ آسمانوں میں جو فرشتے ہیں، ما اکرمہم عند اللہ، یہ ما اکرمہم پہلے کتنے مکرم ہیں اللہ کے پاس. ان کا مکرم ہونے کے باوجود لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی، ان کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی. الا من بعد ان یاذن اللہ، ان یاذن اللہ لہم فیہا، مگر یہ ہے کہ اللہ ان کو اجازت دے شفاعت کی. اجازت دے، پہلی شرط لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے اور راضی ہو. سمجھا نا؟ جس کے لیے اللہ، جس بندے کے لیے اللہ چاہے وَيَرْضَ عَنْهُ، اور اس سے راضی ہو، اسی کے لیے جو شفاعت کر سکیں گے. اس کی دلیل جو ہے دوسری آیت میں بھی ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، قرآن کریم کی دوسری آیت میں شفاعت نہیں کریں گے مگر جس کے لیے اللہ چاہیں گے. یہ ملائکہ کا حال ہے. وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَا تُوجَدُ مِنْهُمْ إِلَّا بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهَا، اور یہ بات معلوم ہے کہ شفاعت ان سے نہیں پائی جائے گی
یعنی ملائکہ سے شفاعت نہیں پائی جائے گی مگر شفاعت کی اجازت کے بعد، بعد الاذن فیہا، بعد الاذن فی الشفاعہ، شفاعت کی اجازت کے بعد۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کی اجازت ضروری ہے۔ استدلال میں پیش فرما رہے ہیں کہ اجازت ضروری ہے، دوسری آیت میں موجود ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہے گا اسی کی شفاعت ہوگی، اوپر والی آیت الا لمن ارتضی سے استدلال فرمائے۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمیۃ الانثى، یقیناً جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پر وہ ملائکہ کا مؤنث والا نام رکھتے ہیں۔ ليسمون الملائكة تسمیۃ الانثى، ملائکہ کا مؤنث والا نام رکھتے ہیں، یعنی کہتے ہیں ہم بناتوں کا، کہ وہ اللہ کی ذات ہے، یہ جو ہے وہ مؤنث ان کا نام رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کفار مکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اصنام اللہ کے نزدیک شفاعت کریں گے، تو یہ کہنا کہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، یہ کہاں تک صحیح ہوا؟ وہ تو شفیع مان رہے ہیں، شفیع ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت پر یقین ہے، نہیں آیا سمجھ میں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے قرآن کریم یہ کہا، لیکن جو ہے دوسری طرف وہ اصنام کو شفیع مان رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یقین جو ان کو ہے احتمال کے ساتھ، جزم کے ساتھ نہیں۔ آخرت پر جو یقین ہے جزم کے ساتھ نہیں ہے، احتمال کے ساتھ، سمجھا نا، ظن کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے آخرت ہو جائے، تو آخرت اگر ہو جائے تو یہ جو اصنام ہے احتمال ہے کہ ہماری شفاعت۔ جزم والا جو ہے ایمان یہ ضروری ہے، جزم والا ایمان ان کے پاس نہیں ہے، یہ احتمال والا ایمان ہے، اس لیے آخرت پر یہ ایمان ان کا نہیں سمجھا جائے۔ آیا سمجھ میں آیا؟ یہ دونوں میں تعارض ہو رہا کہ شفاعت کے قائل ہے، اور شفاعت کا قائل ہونا آخرت پر ایمان کی دلیل ہے۔ اس کا جواب یہ کہ نہیں، آخرت پر ایمان ان کا جو ہے وہ یقینی نہیں ہے، کہ وہ جو ہے احتمال کے ساتھ ہے، اور احتمال کے ساتھ جو ایمان ہوتا ہے اس ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے، تو گویا کہ آخرت پر ایمان ان کا نہیں ہے۔ فرماتے وما لهم به بهذا القول، ان کے اس قول کے سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے، ان یتبعون فیہ الا الظن، نہیں وہ اتباع کرتے اس میں مگر ظن کا اتباع کرتے ہیں، الذی تخیلوہ، جس کا انہوں نے خیال کر رکھا ہے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، ظن جو ہے وہ حق کا کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اگر ظن سے مراد لیا جائے خیال بغیر دلیل کے بعد، بغیر دلیل کے عقیدہ، تو وہ کسی بھی حق کا فائدہ نہیں دیتا ہے یہ۔ لیکن اگر ظن سے مراد لیا جائے علم کے مقابلے میں، یقین کے مقابلے میں، تو یقینی امور میں ظن سے فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر کہا جائے گا کہ ظن سے جو فائدہ نہیں ہوتا ہے یقینی امور میں، اعتقادیات کے باب میں ظن کا اعتبار نہیں ہوتا۔ انہوں نے شاید یہی سمجھا، اسی لیے انہوں نے آگے کہا ای عن العلم فیما المطلوب فیہ العلم، علم کا فائدہ نہیں دیتا ہے ظن ان چیزوں میں جن میں مطلوب یقین ہے۔ فیما المطلوب فیہ العلم، جن میں مطلوب یقین ہے، یعنی اعتقادیات، اعتقادیات میں مطلوب جو وہ یقین ہے، وہ یقین میں ظن جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا، چاہے وہ خیال والا ظن ہو یا وہ قطع کے مقابلے میں جو ظن آتا ہے وہ، سمجھا نا، جس کو ظنی، وہ ظن غالب جس کو بولتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہو، وہ فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ فرماتا فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، لہذا آپ ان لوگوں سے اعراض کیجئے جنہوں نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، یعنی قرآن کریم سے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ نہیں، ان کا ارادہ نہیں ہے سوائے دنیاوی زندگی۔ وَهَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْجِهَادِ، اور جہاد سے پہلے کا یہ قصہ ہے، بعد میں منسوخ ہو گیا ہے۔ وَذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کا مبلغ علم ہے، یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ مبلغهم من العلم، ان کے علم کی انتہا ہے، یعنی بس ان کے علم کی انتہا اور غایت یہ ہے کہ دنیا ان کو حاصل ہو جائے، آخرت کی فکر ان کو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں طلب الدنیا مبلغهم من العلم، اے نہایت علمهم ان آثر الدنیا علی الآخرہ، کہ دنیا کو انہوں نے ترجیح دی ہے آخرت کے اوپر۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بمن اهتدى، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے اس شخص کو جو راستے سے بھٹک گیا ہے، اور اس شخص کو جو راستے پر ہدایت یافتہ ہے، جو ہدایت یافتہ ہے۔ عالم جو ہے وہ عالم کے معنی، یعنی اس میں تفسیر جو ہے وہ عالم کے معنی، ذی علم کے معنی میں ہے،
سمجھا نا، عالم بہما فیجازیہما، یہ عالم زیادتی کے معنی میں نہیں ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اور دوسرے لوگ کچھ جانتے ہیں، ایسا اس معنی میں نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، یعنی وہ مالک لذالک، وہ اس کا مالک ہے، اور جب اس کا مالک ہے تو ضال اور مہتدی کا بھی مالک ہے، منہ الضال والمہتدی یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ضلالت میں مبتلا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت میں مبتلا کرتا ہے، اس لیے ضلالت اور ہدایت میں مبتلا کرتا ہے یجزی الذین اساءوا بما، تاکہ ان لوگوں کو جزا دے جنہوں نے شر کیا ہے، جنہوں نے سو کیا ہے، ان کے عمل کی جزا دے، ان کے عمل کی جزا دے۔ سو میں شرک بھی ہے اور نافرمانی بھی ہے، سب اس میں داخل ہے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جن لوگوں نے اچھا کام کیا ہے، یعنی توحید وغیرہ طاعات وغیرہ کیے ہیں، ان کو جنت کی جزا دے۔ یہ جو اضافہ فرمایا یضل من یشاء ویہدی من یشاء، یہ اس لیے اضافہ فرمایا ہے تاکہ علت بن سکے لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، یہ علت ہے اور اس کا معلول محذوف ہے۔ آیا سمجھ میں آیا؟ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یضل من یشاء ویہدی من یشاء کا اضافہ فرمایا۔ فرماتے ہیں وَبَيَّنَ الْمُحْسِنِينَ بِقَوْلِهِ، یہ جو آگے والا الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ ہے، یہ اس کے محسنین کو بیان کیا کہ محسن کون ہے، اچھا کام کرنے والے کون ہیں، تو فرماتے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبیرہ گناہوں سے جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور خاص طور پر فاحشہ سے اجتناب کرتے ہیں۔ فاحشہ سے مراد زنا سے اجتناب کرتے ہیں، الا اللمم، مگر صغیرہ گناہ، صغیرہ گناہ ان سے ہو جاتا ہے، سمجھا؟ جو صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے وہ کبیرہ گناہ کے اجتناب کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ سے اجتناب کی بنیاد پر معاف ہو جاتے ہیں، ایک نظریہ، سمجھا؟ دوسرا نظریہ، کبیرہ گناہ سے اجتناب کی وجہ سے صغائر معاف نہیں ہوتے۔ دو نظریہ اس سلسلے میں، اجتناب الکبائر سے صغائر معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا نظریہ یہ کہ نہیں، اجتناب الکبائر سے صغائر معاف نہیں ہوتے۔ صغائر کا معاف ہونا اعمال کی وجہ سے، صغائر کا معاف ہونا اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اجتناب الکبائر کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ کبائر سے توبہ کیا ہے تو کبائر معاف ہوں گے، سمجھا ہے؟ صغائر کی معافی جو ہوگی وہ اعمال وغیرہ کی وجہ سے ہوگی۔ یہ دونوں نظریہ ہے، سمجھا نا؟ مصنف نے ایک نظریے کو اختیار کیا ہے کہ اجتناب الکبائر کی وجہ سے صغائر معاف ہوگا، اس لیے اگر وہ اجتناب الکبائر کرتے ہیں، اجتناب الفواحش کرتے ہیں، تو ان کے نام اعمال میں صغائر نہیں ہوں گے، صغائر نہیں ہوں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجتناب الکبائر سے صغائر معاف نہیں ہوتے ہیں، تو وہ حضرات اس کی تشریح فرمائیں گے کہ محسنین وہ ہیں جو اجتناب الکبائر اجتناب الفواحش کرتے ہیں۔ صغائر اگر ان سے ہو رہا ہے، صغائر کا صدور ہو رہا ہے، تو یہ محسن ہونے کے منافی نہیں، صغائر کا صدور ہو رہا ہے تو یہ محسن ہونے کے منافی نہیں ہے۔ آیا سمجھ پایا؟ وہ جو اچھے کام کریں گے، محسن ہے کیونکہ اچھے کام کریں گے، تو اچھے کام کرنے کی وجہ سے صغائر خود بخود وہ ختم ہو جائے گی۔ آیا سمجھ میں؟ دو نظریہ اس سلسلے میں، اس کو ذہن میں رکھنا مولانا صاحب۔ فرماتے ہیں لمم کا ترجمہ فرماتے صغار الذنوب، یہ چھوٹے گناہ۔ علم یلمو کے معنی ہوتا نزول بالمکان، علم یلمو کے معنی ہوتا نزول بالمکان، کسی جگہ اترنا، سمجھا نا؟ وہ قرب کے معنی میں آتا ہے، مجاورت کے معنی میں آتا ہے۔ علمام جو آتا، لمم جو آتا عام طور پر یہ قرب کا معنی دیتا ہے، مجاورت کا معنی دیتا ہے، اتصال کا معنی دیتا ہے، سمجھا نا؟ اتصال کا معنی دیتا ہے۔ تو یہ گناہ کبیرہ تو نہیں ہے، لیکن یہی گناہ صغیرہ جو ہے جب اصرار کیا جائے گا، بار بار کیا جائے گا، تو گناہ کبیرہ بن سکتا ہے، گناہ کبیرہ کے قریب قریب۔ اسی لیے لمم کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ صغائر کرتے ہیں۔ آیا سمجھے؟ لمم کا معنی جو ہوتا ہے اصل میں علم بھی کے معنی ہے نزل بھی، سمجھا؟ وہاں پر اترنا، وہاں کا ہے نہیں، وہ وہاں پر آیا ہوا ہے، اجنبی شخص ہے، اسی لیے اس کا معنی قرب کیا جاتا ہے، قریب ہونا، متصل ہونا۔ یہ گناہ حقیقت میں کبیرہ ہے نہیں، لیکن یہ کبیرہ بن سکتا ہے،
سمجھا نا؟ اس کی وجہ سے لمم کا ترجمہ تقارب ضرور کرتے ہیں. مثال کے طور پر کن نظرت اجنبیہ کو دیکھنا، اجنبیہ کو قبلہ کرنا، واللمس اور جو ہے لمس کرنا، یہ سب کے سب جو ہے وہ گناہ کبیرہ صغیرہ ہی ہے. سمجھا نا؟ اب تفصیل اس کی مشکات میں پڑھیں گے کہ یہ صغیرہ ہے یا یہ کبیرہ. مصنف کا ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ صغیرہ ہی ہے. سمجھا نا؟ اور ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کسی بھی گناہ کو مقصود بنا کر کے کیا جائے تو وہ کبیرہ. ایک اجنبیہ سے زنا نہیں ہو سکتا. سمجھا؟ ایک اجنبیہ سے زنا کا تحقق نہیں ہو، انسان سمجھ رہا کہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کہتا کہ زنا تو نہیں ہو سکتا، کم سے کم اس کو دیکھ ہی نہیں شہوت کے ساتھ. یہ شہوت کے ساتھ دیکھنا اس کا مقصود ہو گیا. بہت سے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ ہو گیا. کیا ہو گیا مولانا صاحب؟ یہ کبیرہ ہو گیا. اور بہت سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ کبیرہ نہیں ہے، اصل گناہ جو زنا ہے، زنا کا جو مقدمہ ہے یہ جو ہے صغیرہ ہوتا ہے. کسی بھی گناہ کا مقدمہ جو ہوا کرتا ہے یہ وہ صغیرہ ہوا کرتا ہے. یہ آیا سمجھ میں آیا؟ اور بعض اکابر یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ جس کو مقصود بنا لیا جائے، سمجھا، وہ مقصود جو ہوگا وہ گناہ کبیرہ ہوگا. اس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کی تعریف میں. انشاءاللہ تفصیل سے وہ بحث آ جائے گی. فهو استثناء منقطع، الا اللمم جو ہے استثناء منقطع ہے، یعنی یہ کبائر میں داخل نہیں ہے. سمجھا؟ استثناء منقطع ہے. والمعنی لیکن اللمم تغفر باجتناب الکبائر. یہ مصنف کا نظریہ کہ لیکن جو صغائر ہیں وہ اجتناب الکبائر سے معاف ہو جائیں گے. صغائر اجتناب الکبائر سے معاف ہو جائیں گے. ان ربک واسع المغفرہ، اللہ آپ کا رب جو ہے بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے. بذالک یعنی اجتناب الکبائر کی وجہ سے، وبقبول التوبہ، توبہ کے قبول کرنے کی وجہ سے بہت مغفرت کرنے والا ہے. فرماتے ہیں کہ وَنَزَلَ فِي مَنْ كَانَ يَقُولُ، ان لوگوں کے بارے میں آگے والی آیت نازل ہوئی ہے جو یہ کہا کرتے تھے صلاتنا صیامنا حجنا، یعنی صلینا صلاتنا سمنا صیامنا حججنا حجنا. سمجھا؟ ہم نے تو حج کیا، ہم نے تو روزے رکھے، ہم نے تو نمازیں پڑھی، یہ ہمارے نیک اعمال. سمجھا؟ جب یہ ہمارے نیک اعمال ہیں. اچھا، یہ جو ذکر کرتے تھے یہ فخر کے طور کوئی بھی نیک کام اگر وہ فخر کے طور پر، تفاخر کے طور پر ذکر کیا جائے تو وہی گناہ کا کام ہوتا ہے. لیکن اگر شکر کے طور پر، اعتراف بالنعمت کے طور پر اگر کیا جائے تو وہی کیا ہو جاتا ہے مولانا؟ گناہ نہیں بلکہ وہ ثواب بن جاتا ہے. یہ جو ذکر کیا کرتے تھے یہ لوگ، یہ افتخار کے طور پر، تفاخر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے اور فرمایا کہ ہوا عالم، اللہ کو معلوم ہے. ہوا عالم، یہ عالم بکم، تم کو تمہارے بارے میں علم ہے. اذ انشأکم من الارض، جس وقت کہ تم کو پیدا کیا زمین سے، جس وقت کہ تم کو پیدا کیا مٹی سے، یعنی تمہارے آبا کو، یعنی ای خلق اباکم آدم من التراب، یعنی تمہارے ابا حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اس وقت سے اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کرنے والے. اللہ کا جو علم ہے وہ علم قدیم ہے. سمجھا؟ اور تمہارا جو علم ہے وہ علم قدیم نہیں ہے، علم حادث ہے. یہ تم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ علم. سمجھا نا؟ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور اللہ کو معلوم ہے تمہارے بارے میں جبکہ تم بچے تھے. جبکہ تم، یہ اجنہ جنین کی جمع، جنین کے معنی جب تک بچہ پیٹ میں رہے اس وقت تک جو ہے وہ جنین کہلاتا ہے. جب تم بچے تھے اس وقت بھی اللہ کو معلوم تھا. فی بطون امہاتکم، تم اپنی ماؤں کے رحم میں تھے اس وقت بھی اللہ کو معلوم ہے. تمہاری حقیقت مجھ سے بالکل واضح ہے، میں واقف ہوں. فلا تزکوا انفسکم، تو اپنے آپ کا تزکیہ مت کرو، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا مت بتاؤ. اے لا تمدحوها، اپنے آپ کی تعریف مت کرو. اے علی سبیل الاعجاب، یعنی فخر کے طور پر. اما علی سبیل الاعتراف بالنعمت فحسن، بہرحال تعریف کرنا یا نعمتوں کو ذکر کرنا نعمت کے اعتراف کے طور پر، فحسن، تو یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے. فاما بنعمت ربک فحدث، قرآن کریم نے حکم دیا اس کا.
وَهُوَ عَالَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ کو معلوم ہے کہ کون متقی ہے اور کون متقی نہیں ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى، اس آیت کا شان نزول ذکر فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ، سمجھا، وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا تھا، اسلام کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ اس کو کسی نے آ کر کے یہ بات کہی کہ ارے اسلام کی طرف کیوں مائل ہو رہے ہو، سمجھا، یا اسلام لا چکا تھا یا اسلام کی طرف مائل ہو رہا تھا، تم پھر جو ہے کفر اختیار کرو۔ تو اس نے یہ کہا کہ مجھے خوف یہ ہے کہ آخرت میں مجھے عذاب ہوگا۔ اس نے کہا ارے آخرت کا عذاب ہوگا تو ہم اس عذاب کو لے لیں گے، تمہارا عذاب ہم لے لیں گے، سمجھا، صرف یہ ہے کہ تم مجھے کچھ مال دے دو، اتنے رشوت دے دو، کچھ پیسے دے دو، پیسے دے دو گے تو تم جو ہے تمہارے اوپر جو بھی عذاب ہونے والا ہے اس عذاب کو ہم اپنے ذمہ لے لیں گے۔ تو وہ شخص جو ہے پیسے دیا اور اسلام سے مکر گیا، اور پھر وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکا۔ اس شخص کی وہ تردید میں اور اس شخص کے رد میں جو ہے یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ وہ ولید ابن مغیرہ تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، سمجھا، اور بعض نے کہا کہ تعین کی حاجت نہیں ہے، تعین کی حاجت نہیں ہے، کوئی کافر تھا جو اسلام کی طرف مائل ہوا تھا یا اسلام لا چکا تھا، اس کو کسی آر دلانے والے نے، جو شخص کون تھا آر دلانے والا وہ معلوم نہیں، سمجھا نا، اس شخص نے جو ہے آر دلائی اور پیسے کا مطالبہ کیا، جس کی بنیاد پر اسلام سے منحرف ہو گیا۔ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے اور عمرو بن عاص کا ذکر ہے، یا اس کو عام رکھا جائے، اکثر مفسرین فرماتے اس کو عام رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے، اس کو خاص کرنا کوئی جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ فرماتے افرأیت الذی تولى، مجھے بتاؤ یا کیا آپ نے، اے مخاطب کیا آپ نے دیکھا، تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایمان سے اعراض کیا، تولى عن الایمان ای ارتد، مرتد ہو گیا، یا تو مسلمان ہو گیا تھا اس کی وجہ سے مرتد ہو گیا، یا یہ ہے کہ وہ جو ہے یعنی ابھی اسلام کی طرف مائل ہوا تھا، لما غیر به، جب اس کو آر دلائی گئی، وقال انی، اس شخص نے کہا جو مرتد ہونے والا شخص ہے متولی، مجھے خوف ہے اللہ کے عقاب کا، وضمن له المعیر، آر دلانے والے نے وہ ضمان لے لی، آر دلانے والا ضامن ہو گیا اس کے، فضمن له المعیر، آر دلانے والا اس کا ضامن ہو گیا کہ ان یحمل عنہ عذاب اللہ، کہ اس کی طرف سے اللہ کا عذاب اٹھا لے گا، اس کی طرف سے اللہ کے عذاب کو برداشت کر لے گا، ان رجع الی شرکہ، اگر وہ واپس آ جائے اپنے شرک کی جانب، وَأَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ، اور وہ مرتد ہونے والا شخص اس کو کچھ مال دے، آتا المعیر، معیر کو کچھ مال دے، مال کو متعین کیا کتنا مال دو گے تو جو ہے وہ تم جو ہے تمہارے عذاب کو اپنے ذمہ لے لیں گے۔ من مالہ کذا فرجع، وہ شخص جو ہے واپس ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا مِنَ الْمَالِ الْمُسَمَّىٰ، جتنا مال طے ہوا تھا، سمجھا، اس مال کا کچھ حصہ دیا، ایک قسط جمع کی، سمجھا، کچھ مال جو ہے دیا، وہ عقدہ، اور باقی مال سے منع کر دیا۔ اس نے دوسری قسط کا جب نمبر آیا اس نے کہا کہ بھئی مال دو، تمہارا جو ہے ٹائم ہو گیا، اس نے منع کر دیا۔ عقدہ، وہ مرتد ہونے والا تھا، عقدہ کے معنی ہے منع الباقیہ، باقی کو منع کر دیا۔ عقدہ مشتق ہے قدیتن سے، قدیتن وہ پتھر ہوتا ہے جو پتھر کے گڑھا کھودنے والے کو وہ نیچے مل جاتا ہے، وہ ایسا پتھر ہوتا ہے کہ اس پر کوئی آلہ کام نہیں کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گڑھا کھودنے سے رک جاتا ہے۔ آیا سمجھے، قدیہ سے مشتق ہے، قدیہ اس پتھر کو کہا جاتا ہے جو گڑھا کھودنے والے کو ملتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ گڑھا کھود نہیں سکتا، رک جاتا ہے، اسی معنی، اسی کو لے کر کے انہوں نے منع الباقیہ کا ترجمہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ماخوذ من القدیہ، وہ قدیہ سے مشتق ہے، یہ ارض صلبۃ، یہ سخت زمین ہے، ارض صلبۃ کالصخرۃ، چٹان کی طرح سے، تمنع حافر البیر، کنواں کھودنے والے کو روک دیتا ہے،
یہ جو چٹان یا وہ زمین روک دیتی ہے، اذا وصل الیہا من الحفر، جب وہاں تک پہنچتا ہے تو گڑھا کھودنے سے روک دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنا نفع تھا اس کا، پھر بھی یہ بخیل ہے۔ ارے عذاب ہی سے تو چھٹکارا ہونا تھا، اس نے کہا تھا عذاب تمہارا لے لیں گے، تو بھی اس نے اتنا بخل کیا کہ تھوڑا مال دیا اور باقی جو ہے نہیں دیا، باقی قسطیں اس نے جمع نہیں کی۔ اللہ فرماتا اعنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے بس وہ جانتا ہے؟ یعنی یہ جو مرتد ہونے والا شخص ہے اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ آخرت میں یہ شخص جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ اس کے عذاب کو لے لے گا، یہ جس کی بنیاد پر وہ مرتد ہو رہا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، یرا کا معنی ہے رؤیت علمیہ، رؤیت قلبیہ، یرا یعلم من جملته ان غیرہ یتحمل عنہ عذاب الآخرہ، اس کے یعنی من جملہ اس میں سے یہ ہے کہ دوسرا شخص اس کی جانب سے آخرت کے عذاب کا متحمل ہو جائے گا، آخرت کے عذاب کا متحمل ہو جائے گا۔ کیا یہ علم غیب میں یہ بات ہے؟ لا، ایسا نہیں ہے، وہ نہیں جانتا۔ وَهُوَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وہ ولید بن مغیرہ وہ شخص ہے، او غیرہ کو فتح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی۔ وَجُمْلَةُ أَعِنْدَهُ، یہ أَعِنْدَهُ علم الغیب فَهُوَ یرا، یہ فرماتے ہیں افرأیت کو اخبرنی کے معنی میں اگر لیجیے، افرأیت کو اخبرنی کے معنی میں تو ایسی صورت میں مفعول ثانی ہو جائے گا، لیکن اگر افرأیت کو دیکھنے کے معنی میں لو تو اس کو دو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، سمجھا؟ اگر اخبرنی کے معنی میں ہے تو یہ مفعول ثانی ہے۔ فرماتے جملۃ عنده، عنده کا جملہ المفعول الثانی لرأیت، رأیت کا مفعول ثانی ہے جو رأیت کے اخبرنی کے معنی میں، جو رأیت کے اخبرنی کے، اسی کو دو مفعول کی ضرورت ہوگی ورنہ تو ایک مفعول کافی ہو جائے گا۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، یہاں سے لے کر کے 11 آیتیں، اس میں جو ہے صحف موسیٰ میں جو کچھ ذکر کیا گیا اور صحف ابراہیم میں جو کچھ ذکر کیا گیا، حضرت موسیٰ کے بھی یہ قائل تھے اور قدر کرتے تھے، اس لیے کہ یہودیوں سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ تورات میں کیا ہے، اسی طرح سے حضرت ابراہیم کے متبع تھے، ان کا نام لیا کرتے تھے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ صحف موسیٰ میں، صحف ابراہیم میں بہت سے مضامین موجود ہیں اور ان کو معلوم بھی ہے، وہ مضامین ان میں مشہور و معروف بھی ہے، تو کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی؟ وہ تو یہودیت میں بھی متفق علیہ ہے اور تمہارے مذہب میں بھی متفق علیہ ہے، تو پھر تم اس کے اوپر کیوں عمل نہیں کر رہے؟ افلم ام لم ينبأ، کیا ان کو بتایا نہیں گیا، کیا ان کو خبر نہیں دی گئی بما فی صحف موسیٰ، جو حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں ہے۔ حضرت موسیٰ کے صحیفے سے مراد تورات بھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے جو صحیفے نازل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ مراد ہو۔ حضرت موسیٰ پر مختلف صحیفے بھی نازل ہوئے اور تورات بھی نازل ہوئی ہے، تو صحف موسیٰ سے مراد ہو سکتا ہے کہ وہ صحیفے ہوں جو حضرت تورات سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تورات مراد ہو۔ دونوں ذکر فرمانے، اسفار التورات، کتاب تورات، اسفار التورات سفرن کی جمع، سفرن کے معنی کتاب کہتے ہیں، تو کتاب تورات او صحف قبلہا، یا تورات سے پہلے کے جو صحیفے ہیں وہ مراد ہے یہ۔ وصحف ابراہیم الذی وفا، اور حضرت ابراہیم کے صحیفے میں جو ہے کیا ان کو نہیں معلوم ہے، جس ابراہیم نے مکمل کر دیا ان چیزوں کو جن کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو بناؤ، کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہے نارے نمرود میں داخل ہو جاؤ، نارے نمرود میں داخل ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ تمم، وفا کا معنی تم، مکمل کر دیا، ما امر به، جس چیز کا حکم دیا گیا تھا، صحیح مکمل کر دیا، بحق، سمجھا؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن کریم کہہ رہا دوسری جگہ کہ فَأَتَمَّهُنَّ، جن کلمات کو کا حکم دیا تھا ان تمام کلمات کو حضرت ابراہیم نے مکمل کر دیا، اس لیے وقفہ کا ترجمہ انہوں نے تممہ کیا ہے، اتمہن سے ماخوذ کر کے وقفہ کا ترجمہ تممہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَبَيَانُ مَا، یہ جو ما لم ينبأ،
अम लम युनब्बा बिमा फी सुहुफ मूसा, ये मा फी सुहुफ मूसा और मा फी सुहुफ इब्राहिम क्या है, उसकी आगे तफसीर है। अल्ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, अल्ला अल्ला अन जो है मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला, समझा? अल्ला वो तफसीर ये है कि कोई भी गुनहगार दूसरे के गुनाह को नहीं उठाएगा, कोई भी गुनहगार दूसरे के गुनाह को नहीं उठाएगा। तो वलीद बिन मुगीरा समझता क्यों नहीं है कि दूसरे की बात में आ रहा कि कोई भी गुनाह वो जो तुम्हारे गुनाह को उठा लेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये इला आखिरी यानी आखिर तक 11 आयतों तक। व अन मुख़फ़फ़ा मिन अस-सक़ीला ऐ अन्नहु ला तहमिलु नफ्सुन ज़ंब ग़ैरिहा, दूसरे के ज़ंब को कोई नफ्स जो है नहीं उठा सकेगा, यानी ऐसा नहीं उठा सकेगा कि जिसके ऊपर गुनाह है वो गुनाह खत्म हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कि दूसरे के ज़ंब को अपने जिम्मे ले ले और दूसरा जो असल में मुज़निब था वो ज़ंब से खाली हो जाए, ऐसा तहम्मुल नहीं हो सकता। बात समझ पा रही मौलाना साहब? ऐसा हमल नहीं हो सकता, तहम्मुल नहीं हो सकता है कि जो असल मुज़निब है वो मुज़निब जो है ज़ंब से खाली हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आया समझ में आया? फरमाते हैं जो वअन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, ये भी सूरह इब्राहिम में है। अन्नहु अन जो है मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला में से, अन्नहु लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए नहीं है मगर वो जिसकी उसने कोशिश की है, जिस खैर की उसने कोशिश की है वही खैर उसको मिलेगा, दूसरा जो खैर उसको नहीं मिल सकता है। फलैसा लहू मिन साई गैरिही अल खैरा शै'उन, गैर ने जो खैर की सई की है, गैर ने जो खैर की सई की है उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। ये खैरा जो है सायुन का मफूले भी है, ये दूसरे ने जो खैर की सई की है। आया समझ में? मिन साई गैरिही अल खैरा, दूसरे ने जो खैर की सई की है उस खैर की सई में से उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आया समझ में आया? जिसको जो खैर किया है उसी वो खैर उसी के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे के खैर से इसको दे दिया जाएगा। ये उस पर बड़ा इश्काल होता। इस चीज को लेकर के आपने पढ़ा है कि हज्जे बदल भी हुआ करता है ना? हज्जे बदल होता, हज्जे बदल का मतलब ये दूसरा आदमी करता। इसी तरह से ज़कात का मसला है, ज़कात जो है दूसरा शख्स अदा करते, ज़कात अदा हो जाती है। नमाज और रोजे के बारे में इख्तिलाफ है। नमाज और जो इबादत बदनिया आपने पढ़ा, इबादत बदनिया खालिसा जो है उसमें इख्तिलाफ है कि एक शख्स के ऊपर नमाज वाजिब है, दूसरा पढ़ ले, समझा ना? फाजिल हयात ने जो सब पूरी जमात की जो नमाज पढ़ ली, तो क्या पूरी जमात जो है ज़ोहर की नमाज से मुस्तस्ना हो जाएगी? समझा मौलाना साहब? और सौम के बारे में मसला, यही मसला मस्जिद के ऊपर, ये आमतौर पे जो मसला आता है मस्जिद के बारे में आता है। एक मर गया और मरने के वाले के ऊपर नमाज वाजिब थी, मरने वाले पर सौम वाजिब था। अब जो उसके वरसा ने या दूसरे लोगों ने जो उसकी तरफ से नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, रोजा रखना शुरू कर दिया, तो मस्जिद की तरफ से नमाज होगी या नहीं होगी? मस्जिद की तरफ से सौम होगा या नहीं होगा? इमाम अहमद फरमाते हो जाएगा। आप इसको पढ़ेंगे साम अन्हु वलियुहु, समझा? हदीस में आया साम अन्हु वलियुहु, उसकी तरफ से उसका वली जो है वो रोजा रखेगा। ये तो हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है कि वो नमाज हो जाएगी, मस्जिद की तरफ से हो जाएगी, समझा? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मस्जिद की तरफ से नहीं होगी, मस्जिद को सवाब पहुंचेगा। अरे नमाज हमने पढ़ी और नमाज पढ़ करके हमने सवाब उसको मस्जिद को पहुंचा दिया, समझा? रोजा हमने रखा और रोजा रख करके सवाब हमने उसको पहुंचा, ये सारे सवाब है। ये जो है नमाज उसकी तरफ से नहीं होगी, रोजा उसकी तरफ से नहीं। लेकिन हज में दूसरे की तरफ से हज हो जाता है। इबादत मालिया खालिसा जो है, इबादत मालिया खालिसा जैसे ज़कात, उस इबादत मालिया में जो है वो नियाबत जायज है सबके नजदीक, उज़्र के वक्त भी बगैर उज़्र के भी। और जो मुरक्कब है दोनों से, माल और जो है वो नफ्स से या जिस्म से, तो वो उसमें जो है उज़्र के टाइम में नियाबत जायज है। आपने फुल अनवार में तफसील से पढ़ा है। तो उज़्र के वक्त में जायज है, बगैर उज़्र के वो जायज नहीं। तो नियाबत का मतलब ये वो खैर वो कर रहा, सवाब इनको मिल रहा, समझा मौलाना साहब? वो खैर वो कर रहा, सवाब इसको मिलना है। ये इसका जवाब तो आसान है मौलाना साहब। इसका जवाब आसान ये है कि इसने जो हुक्म दिया, इसने जो हुक्म दिया, ये हुक्म देना ही करने के कायम मकाम।
اس نے جو حکم دیا ہے وہ حکم دینا ہی کس کے قائم مقام ہو گیا مولانا صاحب؟ وہ کرنے کے قائم مقام ہو گیا۔ چلیے یہاں پر تو مسئلہ چل جائے گا، یہاں پر تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن مسئلہ ہے کہ میت کا انتقال ہوا وہ اس کے لیے قرآن خوانی ہو رہی، میت تو کہا کر کے نہیں گیا، میت تو اچانک ہارٹ اٹیک میں مر گیا، سمجھا؟ اب وہ جو ہے اس کی طرف سے قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ جمہور حنفیہ کی رائے خاص طور پر اور شافعیہ کے یہاں بھی مفتہ بھی مسلک، شافعیہ کے یہاں بھی مفتہ بھی مسلک یہ ہے کہ ایصال ثواب قرآن خوانی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ قرآن خوانی کے ذریعے سے ایصال ثواب، جس طرح دعا کے ذریعے سے ایصال ثواب ہے اور عبادت مالیہ کے ذریعے سے ایصال ثواب ہے، قرآن خوانی کے ذریعے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ تو اس میں تو دوسرا کر رہا ہے اور ثواب اس کو پہنچ رہا ہے۔ آیا سمجھ میں آیا؟ اس کے مختلف جوابات دیے گئے کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کس کا ہے مولانا صاحب؟ یہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کا ہے، یہ حکم منسوخ ہو گئے، کیونکہ ہماری شریعت میں بہت سارے امور ہیں۔ جنازہ پڑھتے ہیں، میت کو ثواب پہنچ رہا، پڑھ رہے ہم، اب پہنچ رہا ثواب جو میت کو۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب ہی کی ایک قسم ہے، اور بھی مختلف جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ تو بعض لوگوں نے یہ جواب دیا کہ یہ حکم منسوخ ہے، سمجھا؟ یہ حکم یہ منسوخ ہونے مطلب یہ ماضی پہلے کی شریعت میں یہ حکم تھا، ہماری شریعت میں دوسرا حکم آ گیا کہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ یہ آیا سمجھ میں آیا؟ اس پر بھی اشکالات ہوتے ہیں۔ سب سے بہتر جواب جو ہمارے اکابر کی جانب سے وہ یعنی منقول ہے وہ یہ ہے کہ سعی سے مراد یہاں پر سعیے کی معنی اور وزر سے مراد وزر کفر ہے۔ ایک کا کفر دوسرے کے کفر کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ایک کا ایمان دوسرے کے ایمان کو وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے مومن ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ دوسرے کے لیے مفید ہو جائے، اور ایک شخص کافر ہے تو اس کا کفر جو ہے غیر کو کافر کے لیے مضر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سعی سے مراد سعی ایمانی ہے اور جو ہے وہ وزر سے مراد وزر کفر ہے۔ اگر یہ مراد لے لیا جائے تو پھر ایسی صورت میں کوئی اشکال کہیں پر نہیں ہوتا۔ یہ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ بہرحال یہ مسئلہ بھی آپ کے پاس جو ہے انشاءاللہ وہ دور حدیث کے سال میں آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یقیناً اس کی کوشش جو ہے وہ دیکھی جائے۔ کیسی کوشش ہے؟ أَنَّ سَعْيَهُ أَيْ يُبْصِرُهُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مکمل جو ہے بدلہ دے گا، اس کو مکمل بدلہ دیا جائے گا۔ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ أي الْأَكْمَلَ۔ فرماتے ہیں یجزاہ الجزاء الاوفیٰ۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ الجزاء الاوفیٰ جو ہے یہ منصوب بنزع الخافض ہے، منصوب بنزع الخافض، اصل میں تھا یجزاہ بالجزاء الاوفیٰ، منصوب بنزع الخافض۔ مصنف فرماتے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جزا جو ہے واصلے کے ساتھ بھی استعمال ہے اور بغیر صلے کے بھی استعمال ہے۔ فرماتے یقال جزیتہ، جزیتہ سعیہ اور جزیتہ بسعیہ۔ یہی بعض لوگوں نے فرمایا کہ منصوب بنزع الخافض ہے، مصنف فرماتے یہ اس تعبیر کی حاجت نہیں ہے، سمجھا نا؟ یہ دونوں طرح سے استعمال ہے۔ وَأَنَّ، یہ فرماتے ہیں اگر انا کہیں گے تو یہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں ہو جائے گا، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں ہو جائے گا، اور اگر انا کہیں گے تو پھر یہ مستقل جملہ ہو جائے گا، پھر یہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں نہیں ہو پائے گا۔ فرماتے بالفتح عطفا، فتح کے ساتھ عطف ہو جائے گا۔ وقریہ بالکسر، اور کسر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے استینافا۔ آگے جو انا انا آ رہا ہے نا 11 مرتبہ، یہ سب کے سب انا جو ہے اگر عطف مانیں گے تو یہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں، اگر عطف نہیں مانیں گے انا پڑھیں گے ہر جگہ تو مستقل جملہ ہوتا چلا جائے گا، پھر صحف ابراہیم میں نہیں گے۔ وقریہ بالکسر استینافا وقضا ما بعد، اسی طرح اس کے ما بعد والے کا حکم ہے، اگر انا پڑھیں گے تو الگ جملہ ہو جائے گا۔ فلا یکون مضمون الجمل فی الصحف فی الصحف علی الثانی، دوسری تفسیر کے مطابق یعنی انا پڑھا جائے تو صحف میں جو جملے ہیں، جو مجموعی احکام ہیں، مجمل احکام ہیں، ان احکام کے مضمون کا مضمون نہیں ہوگا۔ اگر انا پڑھا جائے تو صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں جو مضامین ہیں ان مضامین کا حصہ یہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ان الی ربک المنتہی، اپنے رب، تم اے مخاطب تم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے، اپنے رب تک پہنچنا ہے۔ منتہی یا تو مصدر میمی انتہا کے معنی، یا اس کو لے لیجئے موضع الانتہا،
پہنچنے کی جگہ آپ کے رب کے پاس ہے یہ. تو جب تم کو رب کے پاس جانا ہے تو اتنا نڈر ہو رہے, اسلام سے جو ہے وہ پھر رہے ہو, نڈر کیوں ہو رہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تم کو جانا ہی ہے. ان الی ربک المنتہی المرجع والمصیر بعد الموت, موت کے بعد مرجع اور مصیر جو ہے انتہا جو ہے اور وہ جو رجوع ہونے کی جگہ جو انجام جو ہے آپ کا رب ہے یہ. وَيُجَازِيهِمْ, وہی جو ان کو جزا دے گا. فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ, اللہ ہی تعالیٰ نے جس کو چاہا ہنسایا, ظاہر بنایا. ہوا اضحک من شاء, یعنی افرحہ, خوش کر دیا. وہ ابکا, اور جس کو چاہا رلایا. من شاء, ابکا من شاء, یہ مفعول کا وہ اضافہ فرما رہے ہیں کہ ابکا کا مفعول فلا ہے. ابکا من شاء, احزنہ, غمگین کیا. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ, وہی ہے جس نے دنیا میں موت دی. وَأَحْيَا لِلْبَعْثِ, وہی ہے جو بعث کے لیے زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ, وہی ہے جس نے دو نوع کو پیدا کیا. خلق الزوجین الصنفین, زوجین کا ترجمہ جو صنفین, دو نوع, مذکر اور مؤنث. من نطفۃ اذا تمنى, منی سے پیدا کیا جبکہ وہ رحم میں ٹپکایا جائے, ڈالا جائے. اذا تمنى تو سب وہ پھر رحم میں اس کو ڈالا جائے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى, اور پھر اسی کے ذمے ہے دوبارہ پیدا کیا جائے, دوبارہ پیدا کرنا. سمجھا؟ بالمد والقصر, نشاءت اور نشأت مد کے ساتھ بھی ہے اور بغیر مد کے لیے. الاخرى ای الخلقۃ الاخرى للبعث, بعث کے لیے دوسری پیدائش, بعد الخلقۃ الاولى, پہلی پیدائش کے بعد. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى, وہی ہے جس نے لوگوں کو غنی بنایا, وہی ہے جس نے لوگوں کو غنی بنایا. بالکفایۃ بالاموال, مال کے ذریعے سے کافی ہو کر کے. بالکفایۃ یعنی مال عنایت فرمایا. وَأَقْنَى, اور سرمایہ دار بنایا. اقنا کے معنی سرمایہ دار بنایا, یعنی مال کو جمع کرنے والا بنایا. مال ہے اور مال کا ذخیرہ کر کے رکھنے والا, امبانی اڈانی وغیرہ بنا دیا. سمجھا؟ اقنا اسی کو فرماتے ہیں اقنا کا عاقل مال المتخذ قنیۃً, بنائے ہوئے مال کو ذخیرہ کے طور پر عطا فرمایا. قنیۃً کے معنی ذخیرہ, جمع کرنا. سمجھا؟ ذخیرے کے طور پر بنائے ہوئے مال کو عطا کیا, یعنی سرمایہ دار بنایا. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ, اور وہی ہے جو شعرا کا رب ہے, وہی ہے جو شعرا کا مالک ہے, رب ہے. شعرا ایک ستارہ ہے جو ستارہ کے سورج سے بہت اوپر ہے, سورج سے بہت اوپر ہے اور سورج سے بہت زیادہ روشن ہے, لیکن وہ بہت اوپر ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اس کی روشنی مدھم نظر آتی ہے, سورج کی طرح سے روشنی نظر نہیں آتی ہے. یہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس کی عبادت کرتے تھے, قبیلہ خزاعہ خاص طور پر اس کی عبادت کیا کرتے تھے, رب شعرا. سمجھا؟ فرماتے ہیں کہ وہ شعرا کا رب ہے. وہ کوكب خلف الجوزہ, جوزہ کے پیچھے ایک ستارے کا نام ہے. کانت تعبد فی الجاہلیہ, زمانے جاہلیت میں اس کی عبادت کی جاتی. فرماتے ہیں وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ, اسی وہی ہے جس نے عاد قدیم کو ہلاک کیا. عاد قدیم کو جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی, اس کو ہلاک کیا. تو فی قراءۃ بإدغام النون فی الأولى عاد الأولى, ایک قراءت میں عاد الأولى, حمزہ بھی نہیں ہے اور لام جو ہے مضموم. عاد الأولى فی قراءۃ بإدغام التنوین فی اللام, ایک قراءت میں تنوین کا ادغام ہے لام میں. عاد نن, یہ تنوین کا لام میں ادغام. وضمها, لام جو ہے مضموم. بلا حمزۃ, آیا سمجھ کا عاد الأولى یہ پڑھا جائے. عاد الأولى, حمزہ نہیں ہوگا. فرما ہی قوم ہود, یہ حضرت ہود کی قوم ہے. اچھا, عاد الأولى کہا تو عاد الأخرى کون ہوگا؟ قوم صالح. اولا ہے تو ثانیہ جو ہے دوسرا جو ہے وہ قوم صالح, والأخرى قوم صالح. وثمود یعنی انه اهلك عاد یعنی ثمود, سمود کو ہلاک کیا. یہ سمود منصرف بھی ہے,
جبکہ اسم للاب اگر اس میں باپ کی طرف نسبت کی جائے یعنی باپ کا نام سمجھا جائے اور اگر قبیلے کا نام ہو تو پھر ایسی صورت میں غیر منصرف ہے. وبلا صرف غیر منصرف ہے اسم للقبیلہ وهو معطوف على عاد اور یہ عاد کے اوپر معطوف ہے. فما ابقى منهم احدا ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں رکھا ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں رکھا. وقوم نوح من قبل اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت نوح کی قوم کو ہلاک کیا. قوم نوح من قبل اے قبل عاد و ثمود عاد اور ثمود سے پہلے اہلکناہم ان کو ہم نے ہلاک کیا. انہم کانوا ہم اظلم و اطغى یقیناً قوم نوح جو ہے وہ زیادہ ظالم تھی اور زیادہ سرکش تھی. قوم نوح جو تھی وہ زیادہ ظالم تھی اور زیادہ سرکش تھی. ہم جو ہے ضمیر فصل ہے سمجھا نا اور اظلم و اطغى یہ کانوں کی ضمیر سے جو ہے کیا ہے یہ وہ خبر ہے. فرماتے ہیں کہ یہ قوم نوح جو ہے وہ زیادہ سرکش کیسے ہو گئی. ہم تو عاد کو زیادہ سرکش سمجھتے ہیں اور ثمود کو زیادہ سرکش سمجھتے ہیں. فرماتے اس اعتبار سے حضرت نوح کی جو دعوت ہے وہ 950 برس 950 برس اتنا لمبا زمانہ گزرا اور اتنے لمبے زمانے میں مسلمان ہونے والوں کی تعداد قلیل مقدار ہے سمجھا نا. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لمبا زمانہ ہے اور ایمان لانے والے بہت کم ہوئے. عاد اور ثمود سے بھی زیادہ یہ سرکش سمجھے جائیں گے. فرماتے ہیں طول لبث نوح فیہم 1000 سنۃ الا 50 حضرت نوح علیہ السلام ان میں 950 سال رہے. وہم مع عدم ایمانہم بہ اور اس کے ایمان نہ لانے کے ساتھ ساتھ یؤذونہ حضرت نوح علیہ السلام کو ایذا بھی پہنچاتے تھے. وَيَضْرِبُونَهُ اور ان کو مارتے بھی تھے سمجھا نا. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ اور ہلاک کیا اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو جو الٹی ہوئی مؤتفقہ الٹی ہوئی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا. وَهِيَ قُرَىٰ قَوْمِ لُوطٍ احوا یعنی اسقطها بعد رفعها الى السماء پہلے ساری بستیوں کو پہلے تو اوپر سے برسات ہوئی ہجارت اور پھر ساری بستی کو اٹھا کر کے اوپر لے گیا پھر اوپر سے پلٹ دیا. آیا سمجھ پایا. اب قوم ثمود کی بستی جو ہے پہلے جو ہے ان کو یعنی پلٹنے کے بعد ان کے اوپر جو ہے ہجارہ کی بارش کی. دونوں میں فرق ہے جو آگے ذکر فرما رہے ہیں. فرماتے بعد رفعها الى السماء مخلوقتا آسمان کی طرف اس کو بلند کرنے کے بعد پلٹ دیا گیا مخلوق کر دیا گیا زمین کی جانب بامر جبرائیل علیہ السلام بذالک اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دیا. فغشاها ما غشا تو ان بستیوں پر وہ گھیر لیا ان بستیوں کو گھیر لیا جس نے گھیر فغشاها ما غشا غشاها من الحجارة بعد ذلك اس کے بعد یعنی ما غشا جو کچھ کے گھیر لیا. فرماتے اب ہم ابہما تحویل یا اب ہم تحویل ہے مفعول کو مبہم رکھا گیا. ما غشا مفعول کو مبہم رکھا گیا خوف دلانے کے لیے. اور ہود میں ہے وفی ہود فجعلنا عالیہا سافلہا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّلٍ وہاں پر جو ہے وہ حجارت من سجل کی وہ تصریح کی گئی. یہاں پر جو ماغشہ کہا گیا ہے ماغشہ یہ جو ہے کیا کیوں کہا گیا ہے یعنی تحویلاً اور تخفیفاً جو ہے وہ ایسا کیا گیا ہے. آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ سارے امور ہم نے کی ہنسانا رلانا قوموں کو ہلاک کرنا یہ سارا کام ہم نے کیا. تو جب ہم نے کیا تو پھر ہم سے ہی تم منحرف ہو رہے. یہ عجیب بات ہے. یہ سارے مضامین جو ہے وہ موجود ہیں وہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں. یہ فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ یہاں تک بس اللہ کی کن کن نعمتوں کے بارے میں تم شک کرو گے. اعلیٰ یہ الہ یا الا کی جمع ہے سمجھا. اور اس کے معنی نعمت کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ بِأَنْعُمِهِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ وَحْدَانِيَتِهِ وَقُدْرَتِهِ جو اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرتی ہیں نعمتیں. تَتَمَارَىٰ تَشُكُّ یا تَتَشَكُّ أَيُّهَا الْإِنسَانُ أَوْ تُكَذِّبُ کن جو ہے نعمتوں میں شک کرو گے یا تکذیب کرو گے.
आखिर में फरमाते हैं कि हादा नदीरुम मिन नुदुरिल ऊला, ये हादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हैं, ये पहले नदीरों में से एक नदीर है। जिस तरह से पहले मुंजिर गुजर चुके हैं, उसी जिन्स से एक नदीर है। ये कोई अलग जिन्स से नहीं है, वो भी इंसान थे, ये भी इंसान है। मिन जिन्सिही ऐ रसूलुन कर्रुसुल क़ब्लहु, यानी रसूल है जैसे इनसे पहले रसूल गुजरे हैं। उरसिला इलैकुम कमा उरसिलू इला अक़वामिहिम, तुम्हारी जानिब इनको भेजा गया है जैसा कि उनको अपनी अक़वाम की तरफ भेजा गया है। जब भेज दिया गया तब समझ लो क़यामत आ चुकी। आखिरी निशानी नबियों के ताल्लुक से, अल्लाह के नबी थे वो आ चुके, तो अज़ीफ़तिल आज़ी, करीब आने वाली शय वो आ चुकी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना गोया कि क़यामत का करीब हो जाना है। क़रबतिल क़ियामत, क़यामत करीब हो गई। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा, इस क़यामत को अल्लाह के अलावा कोई बता नहीं सकता, कोई बताने वाला नहीं। काशिफ़ा नफ्सुन काशिफ़ा, काशिफ़ा से पहले जो है वो जो नफ्स जो है वो मौसूफ महज़ूफ, लैसा लहा मिन, ताकि जो है वो यानी ये जो है नफ्स की सिफत बन जाए। और ये बताना चाहते ता जो है वो ताए तानीस है, ता जो ताए तानीस है। बाद लोगों ने फरमाया इसकी कुछ हाजत नहीं, ता ताए मुबालगा, समझा, या ता ताए मस्दर, समझा, ये भी इसमें भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने ताए तानीस करार दिया। ये ऐ ला यक्शिफुहा व युज़हिरुहा इल्ला हुवा, यानी इसको नहीं खोलेगा, नहीं जाहिर करेगा मगर अल्लाह ही कर सकता है। जैसा कि अल्लाह ताला दूसरी आयत में फरमाया ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु, इसके वक्त को नहीं बताएगा मगर अल्लाह ही बताएगा। आया समझ में आया मौलाना साहब? असल में ये तशरीह इसलिए फरमा रहे हैं कि बाद लोगों ने इसका तर्जमा किया, काशिफा का तर्जमा दाफिआ, क़यामत को कोई भी शख्स हटा नहीं सकता। काशिफा का तर्जमा क्या किया मौलाना साहब? दाफिआ किया तर्जमा, कोई हटा नहीं सकता है, समझा ना? तो हटाने का जो तर्जमा किया है मुसन्निफ गालिबन उनके जहन में ये कि ये तर्जमा ठीक नहीं है। आया समझ में? काशिफा का तर्जमा है वक्त बताना, इसका टाइम कब आने वाला, करीब तो है लेकिन इसका टाइम कब आएगा, कल किस दिन वाक़ होगा, ये इसको सिर्फ अल्लाह ही बता सकता और कोई दूसरा नहीं बता सकता। आया समझ में? दाफिया का तर्जमा नहीं है, ये खोलने के माने में है। अफमिन हाज़ल हदीस ताजबून, क्या तुम इस कुरान करीम पर ताज्जुब करते हो, तकज़ीब करने के लिए, वतदहकून वला तबकून, और हंसते हो इस्तेहज़ा करके और रोते नहीं हो। हालांकि रोने का मकाम इसमें तो इबरत है, और बिलखुसूस जो है ये इन कौमों का तज़किरा है जिन कौमों पर अज़ाब अल्लाह का आया तकज़ीब की बुनियाद पर। तो तुमको तो रोना चाहिए कि हम भी तकज़ीब कर रहे हैं कि हमारे ऊपर भी अज़ाब ना आ जाए। फरमाते वला तबकून लिसमाई वादिही व वईदिही, और वादा और वईद को सुनने की वजह से जो है तुम रोते नहीं हो। व अंतुम सामिदून, और हाल यह है कि तुम गाफिल हो। समदा यसमुदु सुमूदन, समदा यसमुदु सुमूदन बाब नसला से आता, इसके माने गफलत बरतना, समझा ना? समदा यसमुदु सुमूदन, तो हाल यह है कि तुम जो है गाफिल हो। लाहूना गाफिलूना अम्मा युतलबु मिनकुम, उन चीज़ों से गाफिल हो जो तुमसे मुतालबा, जिन चीज़ों का तुमसे मुतालबा किया जाता है। फस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़कुम, चुनांचे अल्लाह ही के लिए सजदा करो जिसने तुमको पैदा किया है। वाबुदू, और उसी की इबादत करो। वला तस्जुदू लिल असनामी, और सनम को सजदा मत करो और उसकी इबादत मत करो। ये सूरत वो सूरत है जिसमें पहली मर्तबा सजदे तिलावत नाजिल हुआ। सजदे तिलावत जो सबसे पहली मर्तबा नाजिल हुआ है वो यही सूरह नजम, समझा? और अल्लाह के नबी ने इस सूरत को जब नाजिल हुई है ये सूरत, तो अल्लाह के नबी ने तमाम लोगों के सामने अलल ऐलान पढ़ा। अब तक जितनी भी आयतें नाजिल होती थी वो अलल ऐलान नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन इस सूरत के नाजिल होने पर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, वो भी मौजूद थे उस मजलिस में जिस मजलिस में अल्लाह के रसूल ने इस सूरत को पढ़ करके सुनाया है। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते उस मजलिस में मुसलमान भी थे, उस मजलिस में कुफार भी, समझा? वो अब्दुल्ला बिन मसूद नहीं थे इस मजलिस में, ये हो गया। अब्दुल्ला बिन मसूद रावी है, अब्दुल्ला बिन मसूद तो हबशा में थे,
جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ سورت نازل ہوئی ہے، وہ حبشہ میں تھے. تو فرمایا عبداللہ بن مسعود راوی ہے کہ جب یہ آیت جب سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ سب کے سامنے یہ سورت پڑھی. جب سب کے سامنے سورت پڑھی اور اللہ کے نبی نے اخیر میں سجدہ کیا، کیونکہ آیت سجدہ ہے تو سجدہ کیا. تمام مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا، تمام مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی اقتدا میں سجدہ کیا. جتنے کفار وہاں پر تھے ان تمام نے بھی سجدہ کیا، ان تمام نے سجدہ کیا. کیوں؟ شرما حضوری، ارے سب سجدہ کر رہا ہوں کیسے نہیں کریں گے. ہوتا ہے کسی جگہ بریلویوں کے جلسے میں پھنس گئے، اب وہ قیام اخیر میں ہوا، اب ایک جو ہے وہ مولانا صاحب جو ہے وہ بیٹھے رہ جائیں تو مشکل ہو جائے گا، وہ بھی کھڑا ہو جائے. ہوتا کہ ایسا مولانا صاحب ایک بہت سارے دیوبندی کھڑے ہو گئے اس میں جو ہے وہ جلسے میں. یہ تو یہ شرما حضوری. ایک اس میں شخص تھا امیہ بن خلف، ایک شخص تھا امیہ بن خلف، وہ نہیں سجدہ کیا. اتنا متکبر تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے مٹی اٹھائی زمین سے اور اس کو یوں لگایا، کہا کہ ہاں یہ ہمارے لیے کافی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو غزوہ بدر میں مقتول دیکھا، میں نے اس شخص کو غزوہ بدر میں مقتول دیکھا. امیہ بن خلف کو غزوہ بدر میں قتل کیا گیا. یہ وہ پہلی صورت ہے اور جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی ہے، اور وہ پہلی صورت ہے جو علی الاعلان اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے پڑھی. جب یہ قصہ یہ واقعہ معلوم ہوا حبشہ میں یہ خبر ہوئی کہ تمام کفار مکہ مسلمان ہو گئے. جب تمام کفار مکہ مسلمان ہو گئے تو مسلمان واپس آنے لگے. جب یہاں آئے تو دیکھا کہ یہاں صورتحال تو پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی ہے، تو بعض واپس ہوئے اور بعض واپس نہیں ہوئے. آیا سمجھ میں؟ اسی صورت کے بعد ایسا ہوا. اس صورت میں آیت سجدہ ہے، تمام حضرات کا اتفاق ہے. صرف حضرت امام بولو نا مولانا صاحب، شافعی نہیں، حضرت شافعی نہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفصلات میں سجدہ نہیں، مفصلات میں سجدہ، مفصلات میں سورہ نجم ہے اور اما الطولی 30ویں جز کے دونوں سجدے، یہ تینوں سجدے جو ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نہیں ہے. اس لیے آپ نے ہدایہ میں پڑھا کہ امام مالک کے نزدیک سجدے کی تعداد 11 ہے. سمجھا؟ امام احمد کے نزدیک سجدے کی تعداد 15 ہے. سمجھا نا؟ 15 ہے. اور امام شافعی کے نزدیک آیت سجدے کی تعداد 14 ہے. وہ ذرا سا وہاں پر سورہ سات کے سجدے کو نہیں مانتے تھے، سورہ سات کے سجدے کو نہیں مانتے ہیں اور حج کے دونوں سجدے کو مانتے ہیں. یہ اختلاف ہے. اور حنفیہ کے یہاں 14 سجدے ہیں، سورہ حج کا سجدہ نہیں، ایک سجدہ نہیں ہے اور باقی ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس سجدے کا انکار کرتے ہیں اور وہ جو باقی جو 2 سجدے اس کا بھی انکار کرتے ہیں. خود حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا کہ وہ سجدہ کرتے تھے، وہ سجدہ کرتے تھے لیکن کہتے تھے یہ واجب نہیں. سجدہ وہ خود کرتے تھے، واجب نہیں. کیوں؟ ایک حدیث ہے، ایک حدیث میں ایسا آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے سورہ نجم پڑھی، اس موقع پر نہیں، جس پر نازل ہوئی اس موقع پر نہیں، کسی اور موقع پر سورہ نجم پڑھی اور آپ نے سجدہ نہیں کیا. آپ نے سجدہ نہیں کیا. روایت موجود ہے کہ سجدہ نہیں کیا، اس لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ نہیں کیا، واجب نہیں کیا. آیا سمجھ میں؟ اس موقع پر اللہ کے نبی نے سجدہ کیا، لہذا سجدہ کرنا چاہیے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سجدہ یہاں پر کیا، ایک موقع پر سجدہ کرنا چاہیے لیکن ایک موقع پر سجدہ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ واجب نہیں. حضرات جمہور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس موقع پر سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ سجدہ فوراً واجب نہیں ہے. ارے سجدہ فوراً واجب نہیں ہے، یا کسی عذر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، کسی عذر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، وضو نہیں ہے سجدہ نہیں کیا. جلسے میں یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، اب جلسے میں جو ہے کیسے سجدہ کیا جائے گا؟ پر کچھ نہ کچھ معنی موجود ہوگا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے سجدہ نہیں کیا لیکن اس پر سجدہ واجب ہے. آیا سمجھ میں آیا؟